بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، سلسلہ وار اپنے بیان، ترجمہ و تفسیر و تشریح قرآن کریم میں نے آج چوتھا پارہ اور 14واں رکوع کی آخری آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 22 تلاوت کی ہے، جس میں ترجمے میں اللہ تبارک و تعالی، میں مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم نکاح نہ کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے جو تمہارے باپ داداؤں کی بیویاں رہ چکی ہیں، ان سے تم نکاح نہ کرو جو تمہارے باپ دادا کی منکوحہ ہیں، الا ما قد سلف، لیکن جو اب تک ہو گیا، پہلے جو ہو گزرا وہ ہو گزرا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور ناراضگی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، ومقتا وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا میں نے اس آج آیت نمبر 22 کا مفہومی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ہم لوگوں سے خطاب فرمایا اور پہلے جبراً نکاح کرنے کو منع فرمایا کہ جو لوگ جبراً نکاح کر لیا کرتے تھے، بلا عورت کی مرضی کے نکاح کر لیتے تھے، اور پھر ان کا مہر وغیرہ میں بھی حیل حجت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں خواتین کو کتنی آرام کی باتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی آسائشیں عطا فرمائیں، کتنا خیال رکھا ہے خواتین کا، کہ اس سورہ نساء میں مکمل اب تک عورتوں کے ہی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ان پر ظلم ہوتا تھا، اس ظلم کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کو آرام کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ ایسی تم اپنی بیواؤں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اور اگر اپنے خاندان میں کسی رشتے میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ سے جبراً نکاح نہ کرو،
نہ خود کرو نہ کسی دوسرے کے ساتھ کرو جب تک وہ خود راضی نہ ہو۔ اس پر آپ میرا پچھلی آیت کا ترجمہ و تفسیر سن چکے ہیں، بیان سن چکے ہیں کہ جو جبراً پہلے نکاح کر لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی منع فرمایا۔ اور اب زمانہ جاہلیت میں ایک سسٹم یہ بھی تھا، ایک طریقہ یہ بھی تھا، برا طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے باپ اور دادا کی وہ بیویاں جس سے یہ خود پیدا نہیں ہوتے تھے، یعنی سوتیلی ماں، سوتیلی دادی وغیرہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو بھی منع فرمایا کہ ماں ہے، چاہے سگی ہو یا سوتیلی، دادی دادی ہے چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو۔ سوتیلی ماؤں کو بھی ماؤں جیسا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، اس لیے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جو اب تمہارے باپ داداؤں کے نکاح میں رہ چکی ہیں تم ان سے نکاح نہ کرو۔ اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس عورت سے تم پیدا نہیں ہو، اس ماں سے تم پیدا نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرو۔ جب تک یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کا عمل کیا اور اپنی ماؤں سے، سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا۔ اسی کے شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ابو قیس نام کے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وہ بہت نیک اور صالح تھے، ان کی بیوی بھی بہت نیک تھی۔ جاہلیت کے طور پر جو رسم چل رہی تھی، اس رسم کے اعتبار سے ان کے سوتیلے بیٹے نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ نیک خاتون تھی، انہیں اچھا نہ لگا کہ جو مجھے اب تک ماں کہتا ہے اور اب میں اس کی بیوی بن جاؤں۔ ماں پھر آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی۔ اسلام نے جہاں سگی ماں کو عزت بخشی ہے، وہیں سوتیلی ماں کو بھی عزت بخشی ہے۔ اور یہ سوتیلی ماؤں کی عزت کے لیے آیت کریمہ ہے، تو کہا لا تنکحوا، تم نکاح نہ کرو اپنی ان سے، تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اب تک تم انہیں ماں بولتے ہو، اب بیوی بولو گے، منع فرما دیا۔ تو ان خاتون نے کہا کہ میں اس بات کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گی۔ لہذا وہ خاتون ابو قیس کی بیوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنا واقعہ عرض کیا کہ حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے سوتیلے بیٹے نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی ہے، اجازت مانگی ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو مجھے اپنی ماں کہتا ہو اب میں اس کی بیوی بن جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس پر کیا حکم ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا اگر حکم ہوگا تو میں تیار ہوں۔ ابھی وہ خاتون وہاں سے اٹھی بھی نہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں بھیج دیا۔ سلام کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح نہ کرو جو عورتیں اپنے ماں باپ، اپنے باپ اور دادا کے نکاحوں میں رہ چکی ہیں، ان اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو۔ انکار آ گیا۔ جو خاتون وہ چاہتی تھی
ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ کوئی بھی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرے، سوتیلی ماں سگی ماں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بہت عزت بخشی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت بخشی ہے۔ کیا آپ دائی حلیمہ، ماں دائی حلیمہ کے بارے میں نہیں سنتے کہ جب بھی وہ دودھ پلانے والی ماں، صرف دودھ پلایا ہے، تربیت کی ہے، پرورش کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دودھ پلانے والی دائی حلیمہ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تک زندہ رہیں، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی مقدس چادر ان کے لیے بچھا دیتے اور اپنی دودھ پلانے والی ماں کو اس پر بٹھاتے۔ ذرا غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل اپنی امت کے لیے کیا کہ میری امت کے نوجوانوں، یہ میں صرف دودھ پلانے والی ماں کی اتنی عزت کر رہا ہوں، یہاں سے سیکھو کہ جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے تو سگی ماں جس نے تمہیں پرورش کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اپنی موت سے جوجھتے ہوئے تمہیں اس نے پیدا کیا اور پھر 2-2.5 سال تمہیں دودھ پلایا اور ساری تربیت کی اور تمہاری پرورش کی اور تمہیں پروان چڑھایا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی ماں، سوتیلی ماں کو بھی عزت دینے کے لیے منع فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں سوتیلی ہو یا سگی ہو، ماں پھر ماں ہے، لہذا ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کرنا ہے، اپنی ماؤں کی عزت کرنا ہے۔ وہ والد محترم نے، ہمارے والد نے اپنی کسی بھی عمر میں کسی بھی خاتون سے شادی کی ہو، باپ نے جب اپنی منکوحہ بنا لیا، اپنی بیوی بنا لیا، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے، ماں کا مرتبہ دے، ماں کی حیثیت دے، باپ سے ناراض نہ ہو۔ باپ کو ضرورت ہے کہ اس نے دوسرا نکاح کیا یا تیسرا نکاح کیا، کسی مجبوری کے لیے نکاح کیا، کسی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کیا، کسی ضرورت کے لیے نکاح کیا ہے، تو جس اعتبار سے بھی باپ نے نکاح ثانی کیا ہے، تو لہذا جب باپ نے اپنی بیوی بنا لیا تو آپ کے یعنی اولاد کو ضروری ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کا عزت اور احترام کریں۔ اگر اپنی سوتیلی ماں کی بھی عزت و احترام کریں گے، اسلام میں روشنی، آپ کے اس عمل سے اسلام منور و مجلہ ہوگا۔ لوگ اسلام کو دیکھ کر اور یہ عمل آپ کا دیکھ کر اسلام کو اچھا کہیں گے، اسلام کی تعریف کریں گے، اسلام کی تعظیم کریں گے، اسلام کو سمجھیں گے۔ لہذا میں ہر پروگرام میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میرے ان بیانات کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ سنیے، دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی فیض حاصل کیجئے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچائیے اور اس پر خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل کرائیے۔ لہذا آج کے ہمارے اس بیان سے یہ ظاہر ہوا، یہ ثابت ہوا کہ ماں کی عزت اور احترام ہم پر لازم ہے، چاہے وہ ماں جس نے ہمیں جنا ہو، ہم اس کی بھی عزت کریں گے، اور چاہے ہمارے باپ نے جس خاتون سے بھی نکاح کیا ہو وہ ہماری سوتیلی ماں ہو، ہم اس کا بھی ادب کریں گے اور اس کا بھی احترام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔